السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقلل عند ذلك أو ليكثر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة غفرت له خطيئة 80 سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي فقد أخطأ طريق الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قيل وكيف وأنت رميت يا رسول الله قال بلى إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وفي رواية فنبي الله حي يرزق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حکم اور فضیلت سے متعلق چند آیات اور احادیث کی تلاوت کی ہے.
حضور نبی علیہ السلام ہمارے محسن ہیں۔ محسن کا تذکرہ اور محسن کے لیے دعائیں احسان شناسی کا تقاضا ہے۔ کوئی اگر کسی پر احسان کرے تو اس کو دعائیں دی جاتی ہیں، اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ عام آدمی اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرے تو حکم ہے اسے بھی دعا دو۔ من سنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء او کما قال۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بھلا کیا، اچھا کیا، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، نیکی کر لی، آپ کے ساتھ بھلائی کر لی، آپ نے اس کے جواب میں اسے جزاک اللہ خیرا کہہ دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کی تعریف خوب کر دی، یہ اس کی تعریف ہے۔ اس میں اشارہ کیا کہ جو نیکی کرے اس کی تعریف کرو، اور تعریف اصل یہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں کرو۔ آج کل تو رواج ہے کہ کوئی اچھا کام کر دے ہمارے ساتھ تو اس کو شکریہ کہتے ہیں، تھینکس بولتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، اس سے کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تعلیم سنت یہ ہے کہ اچھائی کرنے والے کے لیے دعا کرو، اس کا ذکر خیر کرو، اس کی ثنا کرو، اور ثنا بصورت دعا کرو، کہو جزاک اللہ خیرا، اللہ تجھے بہترین بدلہ عطا کرے، اللہ تجھے اچھا عوض عطا کرے، اچھی جزا عطا کرے۔ کوئی پانی کا پلاس پلا دے تو جزاک اللہ کہو۔ یہ بھی کہہ سکتے ہو وَسَقَاكُمْ رَبُّكُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تمہارا پروردگار تمہیں جنت کا پاک شراب پلائے، تم نے مجھے پانی پلایا، اللہ تمہیں جنت کا شراب پلائے۔ کوئی کھانا کھلا دے تو یہ اس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، تو اب اس کا تقاضا ہے تم ایک تو اسے جزاک اللہ خیرا کہو، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاحب دعوت کو اور دعائیں دینے کی بھی تلقین فرمائی۔ جو کھانا کھلا رہا ہے اس کو کہو اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، یا اللہ جو ہمیں کھلا رہا ہے تو اسے کھلا، جو ہمیں پلا رہا ہے تو اسے پلا، اس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اس نے مجھے پلایا تو اسے پلا دے۔ یہ دیکھو دعا ہے، صرف ایک وقت کے کھانا کھلا دینے پر دعا کی تلقین ہے، اس کے لیے دعا کرو، اس نے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ اور بعض روایات میں اور دعا بھی مذکور، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وصلت علیکم الملائکہ۔ صاحب دعوت کے لیے ایک دعا یہ بھی مذکور ہے، جس نے آپ کی دعوت کی، آپ کو کھانا کھلایا، اس کو یہ دعا دو اکل طعامکم الابرار، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے، وافطر عندکم الصائمون، تمہارے دسترخوان پہ روزے دار افطار کرتے رہے، وصلت علیکم الملائکہ، اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، تم پہ رحمت بھیجتے رہیں۔ ایک کھانا کھلانے پر، ایک دعوت کرنے پر قدردانی کا حکم ہے، قدردانی کرو۔
اور اس کے لیے دعا دو، اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اس کو دعا دو، اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، جس نے آپ کو کھانا کھلایا اس کو بدلہ مل گیا۔ اس دعا میں ترغیب دی گئی کہ نیک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہا کرو، روزے داروں کو افطاری کراتے رہا کرو، اللہ والوں کو کھانا کھلاؤ، نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ کے محلے کی مسجد میں تبلیغی جماعت آ گئی ہے، انہیں کھانا کھلاؤ، نیک لوگ ہیں۔ علماء آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، کھانا کھلاؤ، صاحب علم ہیں، طلبہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کے کھانے میں حصہ ملاؤ۔ 24 گھنٹے دین کی راہ میں ہیں، قال اللہ وقال الرسول پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، اللہ کے دین کے پڑھنے میں اور پڑھانے میں مشغول لوگ ہیں۔ ترغیب دی گئی، کھانا نیک لوگوں کو کھلاؤ۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارَ، نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھاتے رہیں۔ وَأَفْطَرَ عِندَكُمُ الصَّائِمُونَ، روزے داروں کو افطاریاں کرواتے رہو، کرتے رہیں۔ یہ دعا ہے، تمہارے پاس روزے دار افطاری کرتے رہیں۔ آج تو یہ سب چیزیں رخصت ہو رہی ہیں، نہ کوئی درمیان سال روزہ رکھتا ہے، نہ کوئی افطار کرواتا ہے۔ عرب میں آج بھی یہ معمول زندہ ہے، یہاں بھی الحمدللہ زندہ ہے معمول۔ ابھی پچھلے ہفتے ہمارا آئی کیمپ تھا، پچھلے سے پچھلے ہفتے، تو ایک مولانا صاحب تشریف لائے آپریشن کروانے، وہ روزے کے ساتھ تھے اور کہنے لگے میں نے ایام 20 کے روزے کبھی نہیں چھوڑے، تو ہم نے ان کا افطاری کے بعد آپریشن کرایا۔ اللہ کے نیک بندے اب بھی موجود ہیں، اور عرب میں تو معمول ہے، حرمین شریفین میں ہر سوموار روزے کی ترغیب ہے، ہر جمعرات روزے کی ترغیب ہے۔ حضور علیہ السلام سوموار کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ آج بھی وہاں اللہ کے نیک بندے کھجور کا اور افطاری کا وہ مینیو جس کا حرمین کے انتظامیہ کی طرف سے جس کی اجازت ہے، وہ سب لوگوں کو افطاری کرواتے۔ نیک لوگوں کو کھانا کھلاؤ، روزے داروں کو افطاری کرواؤ، اس کا بدلہ اللہ کیا دیں گے؟ سلط علیکم الملائکہ، فرشتوں کی تمہیں دعائیں ملیں گی، اللہ کے فرشتے تمہیں دعائیں دیں گے۔ نیک لوگوں کو کھانا کھلانے پر اور روزے داروں کو افطاری کرانے پر فرشتے دعائیں دیتے۔ تو حکم ہے، کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو دعا دو، کوئی پانی پلا رہا ہے تو دعا دو۔ صاحب دعوت کے لیے حدیث میں ایک اور دعا بھی آتی ہے، بابو ایسے دعوتیں کھا کر ہاتھ جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے نہ ہو جایا کرو، احسان فراموش نہ بنو، احسان شناس بنو۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا کرو، اس کو اور کچھ نہیں تو دعائیں تو دو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اس نے نیکی کی، تم بھی نیکی کرو۔ اور ورنہ اگر استطاعت میں ہے کوئی ہدیہ دیتا ہے، حضور علیہ السلام کو کوئی ہدیہ دیتا تھا، آپ ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے اور جواباً آپ بہتر ہدیہ بھی عطا فرماتے۔ اور اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو دو۔ تو صاحب دعوت کی ایک دعا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، دوسری دعا
اکل طعامکم الابرار وافطر عندکم الصائمون وسلط علیکم الملائکہ. اور تیسری دعا یہ بھی حدیث سے ثابت، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وعافہم ورزقہم. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ یہ جنہوں نے مجھے کھلایا ہے نا تو ان کے رزق میں برکت دے. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، جو تو نے انہیں رزق دیا اس میں برکت دے. وعافہم، دوسری دعا یا اللہ ان کو عافیت عطا فرما، صحت عطا فرما، بلاؤں سے حفاظت عطا فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما. دو، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وعافہم واعف عنہم، ان کو درگزر فرما، ان کو معاف فرما. تو دیکھو ایک چھوٹی سی دعوت پر، ایک کھانے پر کسی نے آپ کو کھانا کھلایا، یہ دعائیں دینے کا حکم ہے. ان کو دعائیں دو، یہ تمہارا محسن ہے، اور محسن کے احسان کا بدلہ یہ ہے اس کا ذکر خیر کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کی خیر خواہی کرو. میں نے محرم الحرام میں آپ کو اہل بیت کی سخاوت کا قصہ سنایا تھا. حضور علیہ السلام کے دونوں نواسے حسنین کریمین مفخمین شہیدین، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما، اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور عزیز حج کرنے گئے. اس زمانے میں پیدل اور اونٹوں پہ حج ہوتے تھے، ریسٹورنٹ اور ہوٹل نہیں ہوتے تھے. راستے میں ایک جگہ رکے، ایک بوڑھی عورت نے، اس کا خیمہ تھا، اس کی بوڑھی عورت نے ان آل بیت کے شہزادوں کو کھانا کھلایا، ان کی خدمت کی. بات آئی گئی ہو گئی، وقت بدلتا ہے، حالات بدلتے ہیں، دولت جوانی بخت ایک جگہ نہیں رہتے، دولت روپ جوانی سب ڈھلتے بڑھتے چھاؤں. اللہ کا نظام ہے، فقیر غنی بن رہے ہیں، غنی فقیر بن رہے ہیں. وہ گداؤں کو شاہ بنا دیتا ہے، وہ شاہوں کو گدا بنا دیتا ہے. ان پڑھوں کے بچے پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، جاہلوں کے بچے عالم بن رہے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں علماء کے بچے وہ جاہل بن رہے ہیں. اللہ کا نظام ہے. ہم نے فساق و فجار کے بچوں کو صاحب تقوی عالم دین دیکھا، اور کئی علماء کے بچوں کو ہم نے آوارہ گرد دیکھا. اس لیے دین پر اجارہ داری کسی کی نہیں، ڈرتے بھی رہو، مانگتے بھی رہو، محنت بھی کرتے رہو. مولوی کا بچہ محنت کرے گا تو پا جائے گا، نہیں محنت کرے گا تو ان پڑھ کا بچہ آگے نکل جائے گا. یہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اس عورت پر فقر آ گیا، حالات بدل گئے. کسی نے اسے کہا کہ تو مدینے جا، سخی لوگ رہتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ سامان لے آ. مدینے چلی گئی، سوچ رہی تھی کس سے مانگوں، کیا مانگوں، کیسے مانگوں. ایک گھر کے باہر بیٹھ گئی. اچانک سیدنا حسن بن علی، حسن بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے. اچانک اس بوڑھی عورت پہ نظر پڑی، پہچان لیا. فرمایا تو وہی نہیں جو فلاں جنگل میں رہتی ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمانے لگے ہم حج پہ جا رہے تھے، تو نے ہمیں کھانا کھلایا تھا.
یعنی مجھے تو یاد نہیں ہے، رہتی میں وہی ہوں۔ کیسے آئی؟ حالات کی ستم ظرفی نے مجھے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کیا ہے۔ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، فاقہ ہے، گھر خالی۔ ڈرتے رہو دوستو۔ آج سیلابی علاقوں میں جا کے دیکھو، جو زکاتیں دیتے تھے آج وہ اپنے سر کی چھت کے لیے ترس رہے ہیں۔ ان کے پاس چھتیں نہیں ہیں، سردی کا موسم ہے، پہننے کے لیے کمبل اور رضائیاں نہیں ہیں، کھلے آسمان تلے پڑے ہیں۔ یہ حالات ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وہ قادر ہے، لوگ رات کو شاہ بن کے سوتے ہیں، صبح گدا اٹھتے ہیں، گدا بن کے سوتے ہیں، صبح شاہ بن کے اٹھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، استقرار نہیں ہے۔ دن ہمیشہ نہیں رہتا، رات آتی ہے، رات ہمیشہ نہیں رہتی، دن آتا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اللہ کہتے ہیں ہم رات کو مٹاتے ہیں، دن لاتے ہیں، دن کو مٹاتے ہیں، رات لاتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اسے سنا، فرمایا میرے ساتھ حسین بھی تھے، عبداللہ بن جعفر بھی تھے، عبداللہ بن جعفر کے پاس جاؤ، انہوں نے 1000 بکریاں دی۔ حضرت حسین کے پاس جاؤ، ان کو حالات بتائے، انہوں نے بھی 1000 بکریاں دی۔ حضرت حسن کے پاس واپس آئی، انہوں نے کیا دیا؟ 1000 بکریاں۔ فرمایا میری طرف سے تمہارے لیے 2000 بکریاں۔ 1000 بکری کسی اور نے بھی دے دی۔ مدینہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون بن کر آل بیت کی سخاوت کی برکت سے یہ بڑھیا 5000 بکریاں لے کر جا رہی ہے۔ ذریعہ کیا بنا کہ اہل بیت کو اس نے ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا۔ احسان مند بنو، جو احسان کرے اس کا شکریہ ادا کرو، اس کے لیے دعائیں کرو۔ تو ایک کھانا کھلانے پر دعا کا حکم، ایک کھانا کھلانے پر ثنا کا حکم، ذکر خیر کا حکم۔ تو مسلمانوں اپنے اس آقا کا ذکر خیر کیوں نہ کریں، ان کے لیے دعائیں کیوں نہ کریں، جن کی برکت سے میں اور آپ انسان ہیں، جن کی برکت سے میں اور آپ مسلمان ہیں، جن کی برکت سے میں اور آپ واحد ہیں، جن کی برکت سے میں اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، جن کی برکت سے مجھے اور آپ کو قرآن ملا، جن کی برکت سے مجھے اور آپ کو دین ملا، جن کی برکت سے مجھے اور آپ کو جنت ملے گی، جن کی برکت سے مجھے اور آپ کو ان کی شفاعت ملے گی، جن کی برکت سے آج ہم جانور اور درندے نہیں بنے، خنزیر، بندر، چوہے نہیں بنے، اپنے گناہوں کے باوجود انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی برکت سے اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہے، جن کی برکت سے خوبصورت شریعت ملی ہے، ان کے احسانات دنیا میں، ان کے احسانات قبر میں، ان کے احسانات حشر میں، ان کے احسانات جنت میں، ان کے احسانات ہر لمحہ ہر آن۔ جب میرے نبی سے بڑا کائنات میں کوئی میرا آپ کا محسن نہیں تو حق ہے میرے نبی کا۔ اپنے آقا کے لیے دعائیں بھی کرو اور اپنے آقا کی تعریفیں بھی کرو، اپنے آقا کے لیے دعائیں کرو، اور آقا کے لیے دعا کرنے کا نام ہے درود پڑھنا۔ یہ درود کیا ہے؟ یہ آقا کے لیے دعا ہے، یاد رکھو، یہ آقا کے لیے دعا ہے درود پڑھنا۔ 50 روپے کے کھانا کھانے پر دعا دیتے ہو، حضور کے لیے دعائیں نہیں، اللہ کے نبی کے لیے درود نہیں، جن کی برکت سے حضور کے امتی بنے ہو،
اور حضور کا امتی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ پچھلے نبی اپنی اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، یا اللہ مجھے حضور کا امتی بنا دے، مجھے حضور کا امتی بنا دے۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، بڑا کمال کا شعر ہے، مما زادنی عجبا وتیہا کدت باخمسی ان اطأ الثریا دخولی تحت قولک یا عبادی وان صیرت الی احمد نبیا۔ یہ عربی والے بچے یہ سمجھ گئے ہوں گے، اور جنہیں سمجھ میں آیا وہ جھوم رہے ہیں۔ مما زادنی عجبا وتیہا، وہ چیز جس نے میری خوشی میں، حیرانگی میں اتنا 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 مجھے بڑھایا کہ تو باخمسی ان اطأ الثریا، ان چیزوں کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں ثریا پہ چڑھ گیا ہوں، اڑ گیا ہوں، ستارے میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ یہ دو نعمتیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، میں ان پہ اتنا خوش اور اتنا فخر کرنے والا ہوں، مجھے یوں لگتا ہے کہ آسمان میرے پاؤں کے نیچے ہے، ثریا میرے پاؤں کے نیچے ہے، میں ان سے آگے نکل گیا۔ وہ کون سی دو نعمتیں جو مجھے اللہ نے دی ہے؟ پہلی نعمت دخولی تحت قولک یا عبادی، تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، اور کسی کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے یہ کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ اور آج کہتے ہو میں عمران خان کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں شہباز شریف کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں زرداری کا بندہ ہوں، تھانے جاتے ہو کوئی کہتا ہے میں شاہ صاحبان کا بندہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں نون صاحبان کا بندہ ہوں۔ تم بھی فانی، جن کے تم بندے اپنے آپ کو کہلاتے ہو وہ بھی فانی، اور یہ تم کہتے ہو۔ اور اگر کسی کو شہباز شریف کہہ دے یہ میرا بندہ ہے تو وہ کتنا اڑتا پھرتا ہے، پر لگ جاتے ہیں اس کو۔ آج اس کی حکومت ختم ہوگی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، لیکن کسی کو اللہ اپنا بندہ کہہ دے تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے احساس کی بات ہے۔ اللہ تو نے مجھے اپنا بندہ کہا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نبی عبادی میرے بندوں کو اطلاع دے دو، یہ میرے بندے ہیں، میرے بندوں کو اطلاع دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم زیادتی کی، گناہ کیے، ساری زندگی میری نافرمانی کی، مجھے ناراض کیا، میری حکم عدولی کی، آج وہ مجھے منانا چاہتے ہیں، میرے در پہ آنا چاہتے ہیں، آج وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں، میرے بننا چاہتے ہیں، تو ان سے یہ کہہ دو وہ میرے بعد میں بنیں گے، میں نے پہلے انہیں اپنا بنا لیا ہے۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دینے والا ہے، سارے دکھڑے دور کر دینے والا ہے، سارے سارے غم کھول دینے والا ہے، ساری مشکلیں آسان کر دینے والا ہے، ساری پریشانیاں ہٹا دینے والا ہے۔ میرے دروازے پہ آؤ تو صحیح، تم میرے اپنے ہو۔ فرمایا اللہ نے مجھے اپنا بندہ کہا، میں اس سے اتنا خوش ہوں کہ ثریا پہ چڑھ جاؤں۔ اور دوسرا
وَأَنْ صَيَّرْتَ إِلَيَّ أَحْمَدَ نَبِيًّا، تو نے مجھے حضور کا امتی بنایا، اللہ نے اپنے حبیب احمد کو میرا نبی بنایا، مجھے ان کا امتی بنایا، یہ اتنا بڑا اعزاز۔ وسوسہ آئے کوئی گناہ نہیں، نیکی کا ارادہ کرو، نیکی پر ثواب ہے، ایک گناہ کرو ایک لکھا جائے گا، میرے آقا کی برکت سے ایک نیکی کرو رب 10 کا ثواب لکھے گا، اور یہ کم از کم ہے، اور 700 گنا تک وہ رب ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حضور کی برکت، یہ اللہ کے نبی کی برکت ہے، تو اس نبی کا حق ہے اس کے لیے دعائیں کرو، اس کا ذکر خیر کرو۔ اس لیے حکم آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی پہ صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اللہ کی صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ رحمت بھیجتے ہیں، 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اللہ کے نبی پہ اتر رہی ہیں۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، نبی تو نبی ہیں، نبی کی برکت سے، آقا تو آقا ہیں، آقا کی برکت سے تم نمازیوں پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں، درود پڑھنے والوں پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں، ایمان والوں پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں، ذکر والوں پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں، تلاوت والوں پہ بھی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو حضور کی نوکری کی برکت سے 24 گھنٹے تم پہ رحمتیں برس رہی ہیں، تو حضور پہ کتنی رحمتیں برس رہی ہوگی؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون، اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے، چھم چھم رحمتیں، لگاتار رحمتیں، مسلسل رحمتیں، صبح رحمتیں، شام رحمتیں، دن رحمتیں، رات رحمتیں، ہر آن رحمتیں، ہر لمحہ رحمتیں، اور رحمتوں کی بوچھاڑ، اتنی رحمتیں کہ نبی کو سراپا رحمت بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ دنیا سے چلے گئے تو بھی رحمتیں برس رہی، 70,000 فرشتے آتے ہیں صبح روضہ اطہر پر، آ کر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، قیامت کی صبح تک پھر ان کی باری نہیں آتی۔ 70,000 شام کو آتے ہیں، تمہارے کرونا نے تمہاری حاضری کو بند کر دیا، لیکن اللہ کے فرشتوں کی حاضری کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، چھم چھم درود پڑھتے ہیں، روتے گڑ گڑاتے آتے ہیں، ادب اور خشوع سے آتے ہیں، زاری کے ساتھ آتے ہیں، اور آقا کے دربار کا لحاظ رکھتے ہوئے آتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ چاہت یہ ہے پھر بھی موقع ملے، لیکن اللہ کے فرشتے اتنی تعداد میں ہے، فرمایا نہیں یہ تمنا ہر فرشتے کی، یہ آرزو ہر فرشتے کی، یہ چاہت ہر فرشتے کی، یہ اعزاز ہر فرشتہ چاہتا ہے۔ اب باری ہے تمہیں قیامت کی صبح تک باری نہیں ملنی، اب اور آئیں گے قیامت کی صبح تک، فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہیں۔ اے اللہ کا شکر ادا کرو، کلمہ پڑھنے والوں، فرشتے کو دوسری بار حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ تم جب چاہتے ہو نبی کے روضے پہ حاضر ہو کر سلام عرض کر سکتے ہو، صلاۃ عرض کر سکتے ہو، یہ بھی حضور کی رحمت ہے۔ فرمایا اللہ رحمت بھیجتے ہیں، یہ اللہ کی صلاۃ ہے۔ وَمَلَائِكَتَهُ، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت، اور ملائکہ کی طرف ہو تو معنی دعا اور استغفار۔ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے نبی کے لیے درجات کی بلندی کی دعائیں کر رہے ہیں۔
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی کے لیے دعائیں کرو، اللہ کے نبی پہ سلام بھیجو۔ صلو، درود پڑھو۔ درود کا کیا معنی؟ صلاۃ کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو معنی دعا کرنا۔ دعا کرو اللہ کے نبی کے لیے، جیسے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ویسے دعا کرو۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ احسان شناسی ہے، یہ حضور کے انعامات اور احسانات کا عوض تو نہیں ہو سکتا، اس کی ایک صورت ہے۔ دعائیں کرو، درود پڑھو، حضور خوش ہوں گے، حضور خوش ہوں گے، حضور کا خدا خوش ہوگا، رب خوش ہوگا، رب خوش ہوگا، جنت ملے گی۔ جنت حضور کی برکت سے ملنی ہے، اس لیے فرمایا درود پڑھنا جنت کا رستہ ہے۔ من نسی الصلاۃ فقد خطئ عن طریق الجنہ۔ بھول جاتے ہو نا اکثر، درود نہیں پڑھتے۔ حضور نے فرمایا جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے چوک گیا۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے رستے کو چھوڑ بیٹھا۔ درود پڑھنا جنت کا رستہ ہے، حضور کے لیے دعا کرنا یہ جنت کا رستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھو حضور پر، جنت ملے گی، رب خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، رحمتیں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجے بلند ہوں گے، اور کیا کیا کمالات ملیں گے۔ ایک دفعہ نبی پہ درود پڑھو، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، 10 رحمتیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پہ من صلی علیہ، جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے، صلی علیہ الملائکہ ما دام فی صلاتہ، جب تک یہ درود پڑھ رہا ہے اللہ کے فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس پہ رحمت بھیج رہے ہیں۔ جب تک تم درود پڑھتے رہتے ہو اللہ کے فرشتے تمہارے لیے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، تمہارے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تم درود پڑھنے میں لگتے ہو، فرشتے تمہاری مغفرت کی دعا میں لگتے ہیں، یا اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو جنت عطا فرما دے۔ تم نے درود پڑھنا بند کیا، فرشتے کی دعا بھی بند ہو گئی، اور تم نے درود پڑھا، تمہیں نہیں محسوس ہوا۔ میرے نبی بھی خوشبو والے، میرے نبی کا درود بھی خوشبو والا۔ بعض صحابہ سے مروی ہے، بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جس مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے اس مجلس میں خوشبو مہکتی ہے۔ بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں ان کے سونگنے کے لیے بھی ناک چاہیے، ہر کسی کو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ وہ فرشتے سونگتے ہیں، وہ مقربین سونگتے ہیں، وہ اللہ والے سونگتے ہیں۔ جیسے جھوٹ کی بدبو ہے مجھے آپ کو نہیں محسوس ہوگی، فرشتوں کو ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتہ 1 میل اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اور جھوٹوں کے ساتھ فرشتے نہیں ٹھہرتے، وہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ایسے جب درود پڑھتے ہو تو خوشبوئیں مہکتی ہیں، اور کبھی کبھی اللہ یہ خوشبوئیں سنگوا بھی دیتے ہیں۔ حدیث کے درس میں، حضور کی ذکر کے درس میں، حضور کی مدح کے مجلس میں بسا اوقات اچانک خوشبوئیں مہکتی ہیں، رب سنگوا دیتا ہے، لیکن فرشتے تو سونگتے۔ فرمایا جس مجلس میں درود پڑھا جاتا ہے
خوشبو مہکتی ہے، اتنی تیز خوشبو کہ اوپر جاتی ہے، آسمان کے فرشتے سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے فرشتوں تک درود کی وہ خوشبو پہنچتی ہے تو آسمان کے فرشتے بھی نہیں رہ سکتے، وہ بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تم زمین پہ درود پڑھتے ہو، خوشبوئیں آسمانوں پہ جاتی ہیں، فرشتے کہتے ہیں زمین میں کسی نے درود پڑھا اپنے آقا پر، تم بھی پڑھو درود حضور پر۔ کسی نے زمین پہ حضور پہ درود پڑھا جس کی خوشبوئیں آئیں، لہذا تم بھی درود پڑھو، تو پورے آسمانوں پہ درود کی گونج، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آسمانوں تک درود کی گونج آتی ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود ہے، یہ حضور کے لیے دعا ہے۔ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، جتنا زیادہ درود پڑھو گے جنت میں اتنا میرا قرب ملے گا۔ درود جنت میں جانے کا ذریعہ، درود حضور کے قریب ہونے کا ذریعہ، درود حضور کے خوش ہونے کا ذریعہ، درود خوشبوئیں پھیلانے کا ذریعہ۔ اور جمعے کے دن تو فرمایا سبحان اللہ، من صلی علیہ یوم الجمعہ 100 مرہ، جس نے ایک تسبیح جمعے کے دن درود کی پڑھ لی اللہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کہو۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا جس نے جمعے کے دن درود پڑھا اسے پل صراط پہ نور نصیب ہوگا، اور جسے پل صراط پہ نور نصیب ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو جمعے کے دن کا درود جنت میں لے جاتا ہے۔ ایک اور حدیث، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، ہفتے کے دنوں کا سردار دن جمعہ، لہذا اس افضل دن میں افضل عمل کرو۔ اور وہ افضل عمل کیا ہے؟ فاکثروا علی من الصلاۃ، کثرت سے مجھ پہ درود پڑھو، فإن صلاتکم معروضۃ علی، تمہارا درود میرے روزہ اطہر پر پیش ہوگا۔ قیل کیف وبلیت یا رسول اللہ، آقا آپ تو مر گئے ہوں، فوت ہو گئے ہوں گے، یہ بے ادبی کا کلمہ ہے، نعوذ باللہ، آپ تو فوت ہو چکے ہوں گے، یہ مر جانا بے ادبی کا کلمہ ہے، یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ تو وفات پا چکے ہوں گے، مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے قبر میں۔ فرمایا نا قطعا نہیں، بلا یہ نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس زمین پہ اللہ نے حرام کر دیا، او زمین خبردار کسی نبی کے جسم کو تو نے چھونا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے زمین پہ حرام کیا، وہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ کے نبی تو زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ لہذا درود پڑھو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا غم آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، بیماریاں آ جائیں، درود پڑھو۔ یہ درود پڑھنا غم کو دور کرتا ہے، رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، مشکلات کی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور نہیں پڑھو گے تو محروم ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، گندے ہو جاؤ گے۔ منکر درود ذلیل اور رسوا ہے۔ البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، جس کے سامنے میرا نام آیا اس نے درود نہیں پڑھا وہ بخیل۔ دوسری حدیث سنو، راغم انف من ذکرت عندہ ولم یصلی علی، اس کا ناک مٹی میں ملے وہ ذلیل ہو جائے، وہ خوار ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے۔ سارے ترجمے وہ تباہ اور برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پہ درود نہیں پڑھا۔ پڑھ لو سارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے درود کو اپنا معمول بناؤ، زندگی کا معمول بناؤ درود کو۔ کتنا درود پڑھیں؟
ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے معمولات میں آدھا درود آدھی دعائیں آپ کے لیے کروں. آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے تو زیادہ درود پڑھو. حضرت 2/3 فرمایا زیادہ, اس سے بھی زیادہ. حضرت میں اپنی ساری دعائیں اور درود آپ کے لیے کر رہا ہوں. فرمایا اگر تو درود ہر وقت مجھ پہ بھیجتا رہے گا اللہ تیرے غم تجھ سے چھڑوا دے گا. درود پڑھو, غم ختم, ہم ختم, مشکل ختم, پریشانیاں ختم. چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے, مستجاب دعوات پڑھو. دعا مانگنا شروع کرو تو اللہ کی حمد کرو, پھر حضور پہ درود پڑھو, پھر دعا مانگو, پھر آخر میں حضور کے لیے دعا, حضور کے لیے درود پڑھو, دعا قبول. اور اگر حضور کے لیے درود نہیں پڑھا, اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی, درود نہیں پڑھا, یہ تمہاری دعا آسمان و زمین کے درمیان حضور فرماتے ہیں رکی رہتی ہے, اوپر جاتی ہی نہیں, اوپر جاتی ہی نہیں. عاشق رسول بنے پھرتے ہو بابا, عشق اسی کا نام نہیں ہے بس عشق ہو گیا جھنڈے لگا کر, جھنڈیاں لگا کر, میلادیں کروا کر. نا, سارا سال درود پڑھو, سارا سال درود پڑھو. اب پتہ چلے اگر پوچھ لوں کہ کون کتنا روزانہ درود پڑھتا ہے, میں ان اکابر کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں جو دن میں 10-10 ہزار مرتبہ حضور پہ درود پڑھنے والے تھے, 2-2 ہزار مرتبہ دن میں درود پڑھنے والے تھے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں روزانہ عام آدمی ایک منزل مناجات مقبول کی اور ایک منزل ذریعۃ الوصول, اس میں درود پاک ہے, وہ پڑھے. اور علماء سے کہتا ہوں کہ ایک منزل الحزب الاعظم کی اور ایک منزل دلائل الخیرات کی روز پڑھو, بے شمار درود پڑھے جائیں گے اور درود کی برکت سے اللہ تمہارے کام بنائے. اور یہ درود و سلام ہے کیا؟ یہ دعا ہے. بس درود کا معنی سمجھ لو پھر بات ختم. اللہم صلی علی محمد, صحابہ نے یہی درود پڑھا. یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جو درود ہے یہ صرف حضور کے روضہ اطہر پہ جا کے پڑھنے کے لیے. یہاں سے پڑھو تو یہ درود پڑھو. حضور نے فرمایا میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں. صحابی نے صحابی سے کہا میں تجھے ہدیہ نہ دوں, تحفہ نہ دوں, گفٹ نہ دوں؟ کہ ضرور. کہ یہ ہدیہ یہ ہے. میں نے حضور سے پوچھا تھا سائیں آپ پر درود کیسے پڑھوں؟ آپ نے مجھے یہ درود سکھایا تھا. قال قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہ ہدیہ ہے, یہ تحفہ ہے. یہ درود پڑھو. اور 2 درود بڑے مختصر ہیں, بہت مختصر. صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے, بڑا مختصر درود ہے. سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تو ان پر صلاۃ بھیج, ان پہ سلام بھیج. ٹھیک ہے. اور دوسرا مختصر درود علیہ الصلاۃ والسلام. یہ 2 مختصر درود ہیں, اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا. علیہ الصلاۃ والسلام. حضور نے خود درود کے بہت سارے صیغے ارشاد فرمائے, سارے برحق ہیں, کوئی بھی پڑھ سکتے ہو. معنی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھا. دعا ہے نا حضور کے لیے, ہر طرح کی دعا.
حضور کو برکت عطا فرما، حضور کی شان بڑھا، حضور کا مقام بلند فرما، اللہ کے نبی کا پرچم اونچا فرما، حضور کی شریعت کو عام فرما، قرآن کو غلبہ عطا فرما، اللہ کے نبی کے صحابہ کا ذکر خیر عام فرما، حضور کے اہل بیت کا پرچم بلند فرما۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ، شان اور ذکر کو ہر جگہ پر مکمل فرما۔ اور جب کہتے ہو وسلم تو اس کا معنی ہے یا اللہ اپنے نبی پہ سلام بھیج۔ کیا مطلب؟ اپنے نبی کو سلامتی عطا فرما، اپنے نبی کے دین کو، شریعت کو، قرآن کو، حدیث کو، اپنے نبی کی مسجدوں کو، اپنے نبی کے مدرسوں کو، اپنے نبی کے نظام کو یا اللہ ہر آفت سے بچا، ہر مصیبت سے بچا، ہر شر سے بچا، زوال سے بچا یا اللہ اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ فرما۔ یہ ہے سلام کا معنی۔ اب جب درود پڑھو گے تو انشاءاللہ درود پڑھنے کا مزہ آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور پہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔